خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ خداوند آپ کو صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے۔ کووڈ-19 کے یہ دن بڑی احتیاط کے دن ہیں، اور دعا ہے کہ خداوند آپ کو اپنی حفاظت اور اپنے لیے فکر مند ہونے کا اور وہ تمام تدابیر جو کہ اس وبا سے بچنے کے لیے ضروری ہیں انہیں اختیار کرنے کا بڑا فضل اور قوت بھی دے۔ آج خاص مضمون جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے ساتھ مل کر میں سیکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے خدا کا مطالبہ، ڈیمانڈ آف گاڈ۔ اور اس مضمون پر غور کرنے سے پہلے آئے ہم سب مل کر خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو دعا میں پیش کریں، تاکہ خداوند ہمیں سننے کا اور اپنے علم کے بھید کو جاننے کا فضل دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم شکرگزار ہیں تیرے پاک کلام کے لیے، جس میں زندگی پائی جاتی ہے، دانائی پائی جاتی ہے، اور خداوند یہ پاک کلام جو کہ ہمارے قدموں کے لیے، ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، خداوند آسمانی باپ تو اس روشنی میں آگے قدم بڑھانے کا فضل بھی دے۔ خداوند آسمانی باپ تو اپنے پاک کلام کو جاننے کا، سیکھنے کا اور قبول کرنے کا فضل عنایت کر۔ یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ میں استثنا کی کتاب کے 10ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس طور سے ہے۔ استثنا 10 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت۔ لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ یہ الفاظ خداوند نے موسیٰ کے ذریعے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے ادا کیے، اور اس میں ایک سوال پایا جاتا ہے، ایک مطالبہ ہے، ایک ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ یہ ہے، مطالبہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے۔ خدا کا مطالبہ ہے۔ میرے عزیزو، جان رکھیں کہ یہ خدا کا کوئی مشورہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی صلاح ہے، نہ ہی ان لفظوں میں خدا کی خواہش پائی جاتی ہے، مرضی نہیں ہے، بلکہ this is not a desire but a demand۔ خدا کی خواہش نہیں، ڈیمانڈ ہے۔ یہ ایک طرح کا قانون ہے، قانون کے ذریعے سے اس کا مطالبہ ہے۔ آپ جب بھی استثنا کی کتاب کو کھولیں اپنے شخصی مطالعے کے لیے، تو یاد رکھیں کہ استثنا لفظ کے لیے جو انگلش کا لفظ ہے وہ ہے ڈیوٹرانومی۔ استثنا کی کتاب یا the book of Deuteronomy۔ ڈیوٹرانومی یونانی زبان کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے ڈیوٹروس، جس کا مطلب ہے دوسرا، اور دوسرا ہے نوموس، جس کا مطلب ہے قانون۔
تو ڈیوٹرانومی کا مطلب ہے دوسرا قانون۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثناء، یہ 5 کتابیں ہیں جو بائبل کی پہلی 5 کتابیں ہیں، اور یہ پہلی 5 کتابیں توریت کی یا شریعت کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ جو ڈیوٹرانومی ہے، آخری 5ویں کتاب، اس میں پہلی 4 کتابوں کا پیدائش، خروج، احبار کی گنتی، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، ان 4 کتابوں کا ایک سمری دی گئی ہے، اور اسے دوسرا قانون کہا جاتا ہے۔ قانون وہی ہے جو کہ پہلی 4 کتابیں، لیکن یہ سمری ہے۔ تو اس سمری میں خداوند اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، اور خداوند کہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے، خداوند تیرا خدا تجھے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ خداوند بنی اسرائیل سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ تو ہم نے جانا کہ خداوند کے مخاطب ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، خداوند کی اپنی قوم، اور اس قوم کے لیے یہ خدا کا ایک الہی حکم ہے، ایک الہی مطالبہ ہے، جو کہ بک آف ڈیوٹرانومی میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک قومی قانون ہے۔ خدا نے یہ قانون اپنی قوم کے لیے وضع کیا، اور صرف یہ قوم ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کے ہر ایک فرد کے لیے ہے۔ اور اس قانون کی شقیں یا اس لا کی کلازز جو ہے وہ 5 کلازز، 5 شقیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ پہلا کہ خداوند اپنے خدا کے خوف کو مانے، پوری قوم کا ایک ایک فرد یہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کے خوف کو مانے۔ دوسری شق ہے کہ اس کی سب راہوں پر چلے۔ تیسری شق ہے اس سے محبت رکھیں، اور چوتھی شق اس قانون کی یہ ہے کہ اپنے سارے دل و جان سے اس کی بندگی کرے، اور 5ویں خداوند کے احکام اور آئین کو مانے۔ چنانچہ یہ قانون ہے جس کا تذکرہ ڈیوٹرانومی کی یا استثناء کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اور پایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ان دونوں آیات میں جو خطاب کرنے کا صیغہ پایا گیا ہے وہ جمع نہیں ہے، وہ واحد ہے، واحد کا صیغہ۔ آپ نے ان لفظوں کی تکرار سنی ہے، تم، تمہارے یا تمہیں، یہ صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا شخصی طور پر ایک ایک فرد سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، شخصی طور پر۔ بے شک یہ قومی قانون ہے، لیکن قانون تو ہر ایک فرد پر لاگو ہونے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور وضع کیے جاتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ اسرائیل کی قوم کے ہر فرد سے خدا کا یہ مطالبہ ہے۔ تھوڑا سا غور کریں کہ قوم ہوتی کیا ہے؟ قوم افراد کا مجموعہ ہے۔ افراد کے ملنے سے ہی قوم جو ہے وہ بنتی ہے۔ آپ نے وہ مشہور شعر اس حوالے سے ضرور سنا ہوگا، قوم اور فرد کے حوالے سے۔ علامہ اقبال کہتا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا
کچھ نہیں۔ چنانچہ جب یہ قوم سے مطالبہ خدا کر رہا ہے تو یہ قوم کے ایک ایک فرد سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ایک ایک یہودی مرد و زن سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے۔ یہ ایک بڑا واضح مطالبہ ہے۔ میرے عزیزو، اس مطالبے میں قوم کی بھلائی پائی جاتی ہے، اور بھلائی کے پس پشت محبت ہے، الہی محبت ہے، خدا کی محبت ہے، اور اس مطالبے میں ہر ایک کا شخصی فائدہ ہے۔ اگر آپ 13ویں آیت کے آخر الفاظ پر غور کریں تو کیا لکھا ہے؟ تاکہ تیری خیر ہو، تاکہ تیرا بھلا ہو۔ چنانچہ اس مطالبے میں جو کہ قانونی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایک فرد پر لاگو ہونے کے لیے خداوند نافذ کرتا ہے۔ کیوں نافذ کرتا ہے؟ کیونکہ خدا کی محبت پائی جاتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ تاکہ تیرا بھلا ہو۔ ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ مطالبہ اختیاری نہیں ہے، یہ لازمی مطالبہ ہے۔ یہ آپشنل لا نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے۔ اور یہ جو قانون ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا نافذ ہونا اور ان پر عمل کیا جانا ایک ضروری اور لازمی امر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے ہم یہ سوچیں کہ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو بنی اسرائیل قوم کے لیے ہیں، جو کہ خدا کی چنیدہ اور چنی ہوئی قوم ہے، جس کو خدا نے دنیا کی قوموں سے الگ کر لیا اور اپنی قوم بنایا، اور اپنی قوم نہ صرف بنایا بلکہ خدا کلیم کرتا ہے کہ یہ میری قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ یہ جو مطالبہ ہے یہ تو اسرائیل سے ہے۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، ہم اس سے سیکھتے یہ ہیں کہ صرف اسرائیل ہی خدا کی چنیدہ قوم نہیں ہے، صرف وہی ایسی قوم نہیں ہے جو کہ پہلے قوم نہیں تھی اور بعد میں قوم بنی ہے، پہلے ان پر کوئی رحمت نہیں ہوئی تھی، بعد میں ان پر رحمت ہوئی ہے۔ صرف وہی نہیں ہے، خدا کا پاک کلام نئے عہد نامے کے صفات کے ذریعے سے ہم پر ہماری حیثیت کو آج کے مسیح اور خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے سے پہلے تک کے تمام مسیحیوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ وہ ایک قوم ہیں جسے خدا نے چنا ہے، خدا کی برگزیدہ قوم، خداوند کی پاک اور مقدس قوم اور شاہی کاہنوں کا فرقہ۔ کیا لکھا ہے؟ پطرس اس بھید کو ہم پر واضح کرتا ہے، پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 9 آیت، لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ جو قانون ہے یہ تو خدا کے لوگوں کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق بنی اسرائیل قوم سے، جو کہ چنی ہوئی خدا کی برگزیدہ امت تھی، ان سے تھا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، یہی قانون ہے، اور یہی خدا کا مطالبہ ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟
مطالبہ یہ ہے کہ پہلی بات ہم خداوند خدا کے خوف کو مانیں، دوسری بات اس کی سب راہوں پر چلیں، تیسری بات اس سے محبت رکھیں، چوتھی بات اپنے سارے دل و جان سے اس کی بندگی کریں، اور پانچویں بات خداوند کے آئین اور احکام کو مانیں۔ یہ مطالبہ ہے خدا کا، یہ خدا کی ڈیمانڈ ہے۔ خدا ہم سے مشورہ نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ ڈیمانڈ ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ خدا کس بنا پر یہ مطالبہ کر رہا ہے؟ اس بنا پر کہ خدا نے ہمیں چنا ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا۔ خدا ہمیں جانتا ہے جس طرح کہ وہ بنی اسرائیل کو جانتا تھا۔ بے شک دنیا کے ایک ایک فرد کو جانتا ہے، لیکن خدا نے اسرائیل کو دنیا کی قوموں سے چن لیا، اور خدا نے ہم کو دنیا میں سے آواز دے کر چنا ہے۔ کلیسیا کا مطلب ہی یہی ہے، چنے ہوئے، علیحدہ کیے ہوئے، آواز دے کر بلائے ہوئے لوگ ایکلیسیا۔ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے، اپنے بنایا ہے، اس لیے خدا ہمیں جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں ہو کر خدا کی بلاہٹ ہے ہماری، اور خدا کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے، میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں۔ خدا ہمیں جانتا ہے۔ اگر آپ خروج کی کتاب پڑھیں، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون نے جا کر فرعون سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا، اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ فرعون نے کہا میں خداوند کو نہیں جانتا، لیکن میرے عزیزو، ہم تو خداوند کو جانتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ بنی اسرائیل خداوند کو جانتے تھے، ہم بھی خداوند کو جانتے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل خداوند کو جانتے تھے اور ہم بھی خداوند کو جانتے ہیں، اس لیے خداوند نے ان سے یہ مطالبہ کیا، کیونکہ خداوند بنی اسرائیل کو جانتا تھا۔ فرعون خدا کو نہیں جانتا تھا، اور اس لیے وہ کہتا میں نہیں جانتا خدا کون ہے، اور میں اسے جانے بھی نہیں دوں گا۔ فرعون خداوند کو نہیں جانتا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں خدا کو۔ استثنا کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ہم خداوند کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ استثنا 10 باب 13 اور 14 آیت میں اس طور سے یوں لکھا گیا ہے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں، ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ، آسمان اور آسمانوں کا آسمان، اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ یہ اس خداوند کا ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ، آسمان، زمین اور جو کچھ موجود ہے، اس خداوند کا ہے جو ہمیں جانتا ہے۔ وہ آسمان کا اور زمین کا خدا ہے۔ لکھا ہے کہ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب خداوند تیرے خدا کا ہے، اور وہی خدا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جو ہمیں جانتا ہے۔ چونکہ وہ ہمیں جانتا ہے اور ہماری بھلائی اس کے نزدیک مقدم ہے، بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیں ایک قانون دیتا ہے، جو کہ آپ کی خدمت میں 5 شقوں میں بتایا جا چکا ہے۔ اس لیے دیتا ہے قانون، وہ ہمیں جانتا ہے، اور چونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، قانون اس لیے دیا ہے تاکہ ہماری بھلائی ہو۔ یہ اس کا مطالبہ ہے۔ اور 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، استثنا 10 باب
اور اس کی 15ویں آیت میں اس طور سے لکھا ہے، تو بھی خداوند نے تیرے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تم سب قوموں میں سے برگزیدہ کیا، جیسے آج کے دن ظاہر ہے۔ 15ویں آیت بتاتی ہے کہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو چنا، برگزیدہ کیا، خواہ وہ بنی اسرائیل ہے، خواہ آج کی امت شاہی کائنوں کے فرقے والی امت ہے، خداوند نے چنا اور برگزیدہ کیا۔ اور یہ ایک جلالی حقیقت ہے جس کا نئے عہد نامے میں تذکرہ پایا جاتا ہے۔ کہاں؟ افسیوں 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں ہم اس بھید کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ لکھا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ 17ویں آیت میں مرقوم ہے استثناء، 10 باب 17 آیت، لکھا ہے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا الہوں کا الہ، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بزرگوار اور قادر اور محیب خدا ہے، جو رو ریات نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے۔ کہ وہ ایسا خدا نہیں جس نے نہ صرف ہم کو بنایا بلکہ وہ ہم پر اختیار بھی رکھتا ہے، اسے ہم پر اختیار حاصل ہے۔ ایسا خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ محیب ہے اور وہ ہم پر قہر نہیں کرتا ہے اور وہ مطالبہ کرتا ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور ہم پھر 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں، وہی تیری حمد کا سزاوار ہے اور وہی تیرا خدا ہے جس نے تیرے لیے وہ بڑے اور ہولناک کام کیے جن کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی وہ چھڑانے والا ہے، اس نے بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑایا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں نئے عہد نامے میں کہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے گناہ گاروں کو گناہوں کی غلامی سے آزاد کیا، بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کیا اور نئے عہد نامے کے ایمانداروں کو گناہ کی غلامی سے آزاد کیا۔ چنانچہ ہم اس بھید کو پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ چنانچہ یہ ہے وہ خدا، یہ ہے وہ قادر مطلق اور محیب خدا، یہ ہے وہ خدا جو کہ ہمیں جانتا ہے، یہ ہے وہ خدا جو کہ ہماری بھلائی چاہتا ہے اور وہ ہم سے چند باتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنے مضمون کا نام ہی یہی رکھا ہے، دی ڈیمانڈ آف گاڈ۔ خدا کا مطالبہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ مطالبات کیا ہیں؟ 5 تھے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، چنانچہ ہم ان پر ایک ایک کر کے غور کریں گے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے، وہ کہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے، تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے۔ یہ اس کا پہلا مطالبہ ہے، یہ اس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کا ڈر مانیں، ہم اس کا خوف مانیں۔ جیسے کہ نوکر اپنے مالک کا خوف مانتا ہے، جیسے کہ ایک لونڈی اپنے بیوی کا خوف مانتی ہے۔ میرے عزیزو،
یہ تو دنیاوی خوف ہے، لونڈیوں والا خوف، غلاموں والا خوف۔ خوف تو وہ مانگتا ہے، لیکن کیسا خوف؟ ایسا خوف جو کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے روا رکھتا ہے، جو کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے، ماں سے روا رکھتی ہے، ایسا خوف۔ کیونکہ ہم خدا کے غلام نہیں ہیں، نہ لونڈیاں ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، اور جو ابھی تک اس اعزاز سے باہر ہیں، خداوند کا پاک کلام ان کے لیے کھلتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ کیسے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ رومیو 8 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیسے بن سکتے ہیں؟ لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ نوکروں والا خوف نہیں ہے، بیٹے اور بیٹیوں والا، جس میں تعظیم پائی جاتی ہے، جس میں عزت اور بزرگی پائی جاتی ہے، اور ہم پاک روح کے وسیلے سے خالق کل جہان کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور بن سکتے ہیں۔ ایسا خوف ہم پہلا یوحنا 4 باب اور 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں خدا سے محبت کرنے کی ضرورت ہے بیٹے اور بیٹی ہونے کی حیثیت میں، اور یہ محبت خوف کو دور کرتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پہلا یوحنا 4:18 لکھا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ عزت کا خوف، اس کی بزرگی کا خوف ہمیں اس بات پر مائل کرتا ہے کہ ہم اس کا خوف مانیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، تاکہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اولاد اپنے ماں باپ کا خوف مانتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ میرا باپ، میری ماں مجھ سے خفا ہو جائے۔ زبور نویس کہتا ہے، جیسا رب دا نہ ہے تیسی عزت اودی جانو۔ جیسا رب دا نہ ہے تیسی عزت اودی جانو، سدا چڑھاوے ایمان دے گزرانو۔ وہ جو پرانے مخلوق ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خدا کا خوف ماننے والے نئے مخلوق ہیں، لیکن جو پرانے مخلوق ہیں ان کے لیے خداوند کا پاک کلام نئے عہد نامے میں کھلتا ہے۔ رومیو 3 باب اور 18 آیت لکھے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں، مگر ہم خدا کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ چنانچہ وہ جو ہمیں پیار کرتا ہے، جو ہمارا آسمانی باپ ہے، تو وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور اس کا پہلا مطالبہ، پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے۔ دوسرا مطالبہ اس خدا کا جو کہ محیب اور قادر مطلق ہے، یہ ہے کہ ہم سب اس کی راہوں پر چلیں۔ سب، صرف ایک نہیں، سب۔ باپ کا تقاضا اپنی پوری اولاد سے ہوتا ہے، صرف ایک سے نہیں، پوری اولاد سے، کہ سب اس کی راہوں پر چلیں۔ اور خدا کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ ہم اس کی راہوں پر چلیں، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے جو راہیں، جو راستے ہمارے لیے متعین کر رکھے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت جلد چھوڑ کر ہم اپنی راہوں پر ہو لیتے ہیں اور اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور ہماری تصویر
اس طرح کے رویے کی دی گئی ہے۔ یسایہ کیا کہتا ہے 53 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ چنانچہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بھٹک جاتے ہیں اور ہم اپنی راہوں پر ہو لیتے ہیں۔ خدا کی راہ پر چلنا اور اپنی راہ پر چلنا، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات کو چننا پڑے گا اور وہ ہے خدا کی راہ، اور خدا کا مطالبہ کی بھی یہی ہے کہ اس کی راہوں پر چلیں، اپنی راہوں پر نہیں۔ خدا کی راہوں کا انتخاب خدا کے ساتھ ہمارے پیار کا ثبوت ہے۔ وہ تو ہم سے پیار کرتا ہی ہے، ہم اسے اس طریقے سے پیار کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی راہوں کو چنیں، اور یہ خدا سے پیار کرنے کا ثبوت ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی راہوں پر چلنا ہماری بھلائی، ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، کیونکہ خدا کی راہیں ہمارے چلنے کے لیے اچھی ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ ہم زبور نمبر 145 کی 17ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ پھر 18 زبور اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا کی راہ کامل ہے۔ چنانچہ میرے عزیز ناظرین اور سامعین، خدا کے ہر بیٹے اور ہر بیٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ خدا کی سب راہوں پر چلے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زبور نویس داؤد کی طرح اس کے دل سے یہ دعا نکلے، جیسے کہ داؤد نبی نے کی تھی زبور 27 کی 11ویں آیت میں، کہ اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا۔ چنانچہ یہ دوسرا قانون تھا جو کہ ہم نے سیکھا کہ اس کی راہوں پر چلیں۔ اور تیسرا قانون جس کا مطالبہ خداوند ہمارا خدا، ہمارا آسمانی باپ ہم سے کرتا ہے، جس طرح کہ اس نے بنی اسرائیل سے کیا، کہ اس سے محبت رکھیں۔ غور کریں، ہمارا آسمانی باپ ہم سے یہ طلب کر رہا ہے کہ ہم اس کی خدمت کرنے کو پیار کریں یا اس کے گھر کو پیار کریں۔ اس کی جو خدمت ہے اسے پیار کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے گھر کو پیار کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، خدا یہ بھی طلب کرتا ہے۔ مگر ان آیات میں اس کا مطالبہ مختلف ہے۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ اس سے، گھر سے بھی ٹھیک ہے اور خدمت سے پیار کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ اس سے پیار کریں، اور یہ اس کا ایک مطالبہ ہے جو کہ شخصی طور سے ہم سے ہے۔ اس کا تعلق ہماری اپنی شخصیت سے ہے، ایک ایک شخص سے ہے، اور یہی مطالبہ خداوند یسوع مسیح میں ہو کر پطرس سے کیا تھا۔ جب آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں اور اس کا 21 باب 15 سے لے کر 17 آیت تک آپ ضرور انہیں پڑھیں، لیکن چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر یسوع کہتا ہے، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور یہی ایک سوال ہے، ایک مطالبہ ہے جو کہ خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے اپنے ہر بیٹے اور بیٹی سے کرتا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ تو مجھ سے محبت رکھ، ہم اس سے محبت رکھیں۔ اس سوال میں گہرائی بھی ہے اور سادگی بھی۔
اگر ہم خدا سے محبت رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں تو ایک یقینی بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے نفرت کریں گے، ان چیزوں سے دور بھاگیں گے جن کو ہمارا خالق اور مالک پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب ہم خداوند کو پیار کرتے ہیں ہم دنیاوی چیزوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم زبور نویس کے ان الفاظ کو یاد کریں۔ اس نے زبور 57 اور اس کی 10ویں آیت میں کہے تھے، اے خداوند سے محبت رکھنے والو بدی سے نفرت کرو۔ اے خداوند کو محبت کرنے والو بدی سے نفرت کرو۔ اور چوتھا مطالبہ خدا کا یہ ہے، چوتھا مطالبہ کہ اپنے سارے دل و جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پوری اور مکمل فرمانبرداری، کامل اطاعت، پوری اور مکمل اور کامل اطاعت۔ چنانچہ ہم رومیوں 12 باب اس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ مکمل فرمانبرداری اور کامل اطاعت کیا ہے۔ لکھا ہے، اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کی پسندیدہ ہو، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، اپنے آپ سے ہم ایک سوال پوچھیں کہ کیا ہم نے مکمل طور پر، کامل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے پورے بدن کو، اپنے تمام اجزاء کو، اپنے آنکھ کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، دل کو، روح کو، دماغ کو خدا کے قبضے میں دے دیا ہے؟ یہی تو خدا چاہتا ہے، یہی تو اس کا مقابلہ ہے۔ مقابلہ اور مطالبہ، جب ہم مقابلے کی فضا میں آتے ہیں تو مطالبے چلے جاتے ہیں۔ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نے دل دیا ہے تو ہاتھ ہمارے اپنے ہیں، اگر ہم نے ہاتھ خداوند کو دیا تو پاؤں ہمارے اپنے ہیں۔ یہ تو پھر ایک طرح کا خدا کے مطالبے کے ساتھ مقابلہ ہے۔ لیکن خدا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی پوری بینگ، پوری شخصیت، اوپر سے لے کر پاؤں تک، چوٹی سے لے کر تلوے تک، ہم سب کچھ خدا کو دیں اور اپنے اجزاء کو دینے کے لیے کوئی مقابلہ نہ کریں کہ ٹھیک ہے میرے قدم تو جائیں گے خداوند کے راستوں کی طرف، لیکن میرے جو ہاتھ ہیں وہ میرے اپنے استعمال میں ہیں۔ نو، خداوند کا مقابلہ ہے ہم اپنی پوری شخصیت کو اسے دیں، اور ہم، خداوند کہتا ہے، خداوند کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے سارے دل جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کریں۔ پانچواں اور آخری خداوند کا مطالبہ ہے اس کے آئین اور احکام کو جانیں اور مانیں۔ یہ اس کا آخری مطالبہ ہے۔ پانچواں مطالبہ ہے کہ اس کے آئین اور اس کے احکام کو جانا جائے اور مانا جائے۔ اب مہربانی کے ساتھ 13ویں آیت کو پڑھیں اور غور کریں، کیونکہ یہی ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ 13ویں آیت استثناء اس کا 10 باب اور اس کی 13ویں آیت میں اس طور سے لکھا ہے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ خداوند کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس کے
آئین اور احکام جو کہ ہمیں موسیٰ کے ذریعے سے ملے اور اب بائبل کے ذریعے سے اور خداوند یسوع کے ذریعے سے ملتے ہیں، ہم انہیں مانیں کیوں؟ کیونکہ اس میں ہماری خیر پائی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ ہماری خیر ہو، ہمارا جذبہ، ہماری سوچ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں اور اپنے جذبے سے اپنی سوچ سے خداوند کے احکام کو مانتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ہمارے لیے جو برکت خداوند دینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خیر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب خداوند کی محبت ہمارے لیے اس طرح کی ہے کہ ہماری خیر ہو، تو پھر میرے عزیزو ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے خوف کو مانیں، ہم اس کی سب راہوں پر چلیں، ہم اس سے محبت رکھیں، سارے دل و جان سے اس کی بندگی کریں اور خداوند کے سارے آئین کو اور احکام کو مانیں۔ میرے عزیزو، دنیا میں زیادہ شادمان، خوش اور خوشحال لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہ خدا کو اس کی طلب اور اس کے مطالبے کے مطابق جواب دیتے ہیں، جو کہ خدا کو اس کے احکام کو ماننے کے ذریعے سے خدا کو جواب دیتے ہیں۔ اور بڑے بد نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور جب خدا اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ان سے بولتا ہے تو پہلی بات وہ اس کلام کو سنتے نہیں، اور اگر سنتے ہیں تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ خداوند کی مرضی یہ ہے کہ پاک روح کا لکھا ہوا یہ کلام جو کہ خدا کی باتیں ہیں، ہم انہیں قبول کریں، اور خدا نے جو ہمارے سامنے مطالبہ رکھا ہے اور خداوند کی یہ ایک خواہش ہے کہ ہم اسے مانیں، تو مطالبہ یہ ہے، پہلی بات کہ خداوند اپنے خدا کا خوف مانیں، اس کی سب راہوں پر چلیں، یہ دوسری بات ہے، اس سے محبت رکھیں، یہ تیسری بات ہے، اپنے سارے دل و جان سے اس کی بندگی کریں، اور پھر پانچویں بات ہے کہ خداوند کے احکام اور آئین کو مانیں۔ میرے عزیزو، خداوند ہمیں زندگی دے، اور جب ہم خداوند کی دی ہوئی زندگی میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں تو یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے زندگی کو گزارنے کے لیے یہ قانون دیا ہے، اور خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند اپنے پاک روح کے ذریعے سے ہمیں وہ مضبوطی دے، وہ کاملیت دے، اور ہمارے اندر وہ محبت کی آگ لگا جس سے خداوند ہم تیری راہوں پر چلنے والے، تیرے احکام کو ماننے والے، تجھ سے محبت کرنے والے، اور خداوند تیرے نام کی عزت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔